اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب آداب اسلامی 2 میں. خیریت سے آپ سب لوگ؟ بنت الہدیٰ، عیسیٰ، طاہرہ، بطول، صدف، فاطمہ، سحر، آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ جوہر، جون، علی اقبال، غازی، وسیم، افنان اور بپار، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی سحر، صدف، طاہرہ، بطول، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ عیسیٰ اور بنت الہدیٰ. ہماری گفتگو باقی لوگ نہیں آئے، کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی ہے. کتاب آداب اسلامی 2 میں چل رہی تھی. 23ویں سبق میں کس چیز کے بارے میں بولیے؟ آداب نماز. آداب نماز کے بارے میں. آداب نماز میں سے آج ہم کہاں پہنچے؟ 5 آداب کے بارے میں. کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ان میں سے ایک ہے حضور قلب. حضور قلب یعنی قلب انسان کا حاضر ہونا چاہیے. نمازی کو نماز کے ہر مرحلے میں خاص طور سے نیت کے وقت اپنے دل و دماغ کو ہر طرح کے فکر و خیال سے دور رکھنا چاہیے اور یہ خدا کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے اس وقت، خاص کر کے نیت میں بلکہ پوری نماز میں دل حاضر ہونا چاہیے. آپ کہاں کھڑے ہیں پتہ ہونا چاہیے، یعنی اسے دھیان رہے کہ اس وقت وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا و مناجات اور راز و نیاز میں مشغول ہے، نہ کہ زندگی کے دوسرے معاملات میں. جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی لا یقبل اللہ، اللہ قبول نہیں کرتا صلاۃ عبد، بندے کی نماز کو. کون سے بندے کی نماز کو؟ لا یحضر قلبہ، کہ جس کا قلب حاضر نہ ہو اس کے بدن کے ساتھ. بدن کھڑا ہے نماز میں، زندہ لاش کھڑی ہے بدن کہاں؟ مسجد میں، لیکن روح کہاں ہے؟ روح کہاں ہے؟ پزا ہٹ میں ہے. کہاں ہے؟ انسٹاگرام پر ریلز دیکھنے، انسٹاگرام پہ، پانی پوری پہ، کہاں پہ کون سا میدان فتح کرتے ہوئے اور کیا کرتے ہوئے اور یہ کر دیا اور وہ پہن وہاں. تو اللہ ایسے بندے کی کہ نماز قبول نہیں کرتا. بنت الہدیٰ، آپ لوگ سب کو آواز صحیح سارے کرتے رہیے. اس شخص کی نماز رئیس قابل کو قطعاً خدا قبول نہیں کرتا اس بندے کی کہ جس کا دل اس کے بدن کے ساتھ حاضر. حضرت علی علیہ السلام فرماتے لا اللہم صلی علی لا، آن لائن ایک ہی درود ہے. لا یقومن احدکم فی الصلاۃ متکاسلا ولا ناعسا، ولا یقومن احدکم، تم میں سے کوئی بھی نماز میں نہ کھڑا ہو متکاسلا سست، ولا ناعسا اونگ میں، ولا یفکرن فی نفسہ، اپنے ذہن میں کوئی فکر نہ کرے، کوئی سوچ میں نہ پڑا رہے. فإنہ بین ید ربہ عز وجل، جو اپنے عز وجل رب عز وجل کے سامنے ہے اس ٹائم وہ. وإنما للعبد من صلاتہ ما اقبل علیہ منہا بقلبہ، جی اور بندے کے لیے نماز میں بندے کو اس نماز سے اتنا ہی حاصل ہوتا ہے جتنا اس کا دل اس میں حاضر ہو. تو نماز میں جتنا دل حاضر ہے اتنا ہی ملے گا. کسی بھی شخص کو نماز کے لیے سستی، کاہلی اور جمائی جانتے ہیں، منہ پھاڑ دیا مگر اس کی طرح مگرمچھ کی طرح نہیں، کس کی طرح؟ جی جوائی لیتے ہوئے نہ کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی فکر میں نہ ڈوبا رہے، کیونکہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر پتہ ہونا چاہیے. یقیناً ہر بندے کو اپنی نماز کا صرف اتنا ہی حصہ نصیب ہوتا ہے جتنی دیر نماز میں اس کا دل حاضر رہتا ہے. ابو حمزہ صومالی، ان کے نام کی دعا بھی سنی ہوگی، دعا ابو حمزہ صومالی، آپ رمضان میں پڑھی جاتی ہے کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو حمزہ
کہ میں نے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک روز آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی آبا آپ کے ایک شانے سے نیچے گری ہوئی تھی. آپ کی آبا کسا رئیسہ طاہرہ بطول صدف سہر کون لیفٹ ہوا بنت الہدی. جی نماز پڑھتے پڑھتے ہوتا ہے ردہ پڑی ہوئی ہے کندھوں پہ ہوتی ہے ردہ مولوی کے دیکھی ہوگی وہ ایک کندھے پہ تو پھسل گئی تھی نیچے گری ہوئی تھی لیکن آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں تک کہ نماز تمام ہو گئی. میں نے عرض کی آپ نے اپنی آبا کیوں ٹھیک نہیں کی تھی مولا؟ تو آپ نے فرمایا ویحکا تم پر وائے ہو افسوس بین یدا من کنتو میں کس کے سامنے تھا تمہیں دکھا نہیں میں کس کے سامنے تھا تمہیں معلوم نہیں میں کس کے سامنے کھڑا تھا. ان العبد لا يقبل من صلاته وہ بندہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی نماز سے کچھ قبول نہیں ہوتا الا ما اقبل علیہ منها بقلبه جتنا اس کا دل اس میں حاضر ہوتا ہے اتنا ہی قبول ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جی کیا فرمایا تمہیں معلوم نہیں میں کس کے حضور میں کھڑا تھا. ہر بندے کو صرف اتنی ہی مقدار میں نماز قبول ہوتی ہے جس مقدار میں اس کا دل حاضر رہتا ہے. ٹھیک ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد بندہ لا یصلی الصلاۃ نماز پڑھتا ہے جب آدمی بندہ نماز پڑھتا ہے لا یکتب له سدسها ولا عشرها اس کا جی کچھ چھٹا یا دسواں بھی لکھا نہیں جاتا. چھٹا حصہ سدس 1/6 اور عشرها 1/10 جی اس کا جی چھٹا اور دسواں حصہ بھی لکھا نہیں جاتا. وَإِنَّمَا يَكْتُبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقَلَ مِنْهَا بندے کی جو لکھا جاتا ہے اس کی نماز میں سے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جو جتنی مقدار میں اسے وہ سمجھا ہے. اب بتائیے کتنی مقدار میں آپ لوگ نماز سمجھتے ہیں؟ آپ جی ذہن اس لیے کہتے ہیں سمجھیے نماز کو آپ کہہ کیا رہے ہیں کس سے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا چھٹا یا دسواں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا بلکہ ہر بندے کی اتنی ہی نماز اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے جتنی مقدار میں وہ اسے سمجھا. آداب نماز میں سے ایک چھٹی چیز کیا ہے جی نماز کا احترام ہونا چاہیے. نماز کا ہر مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ نماز کا احترام کرے اور اس کو واقعہ حقیقتاً عظیم سمجھے کیونکہ نماز کو حقیر یا ہلکا سمجھنا گناہ کبیرہ میں گناہ کبیرہ جو ہے ان میں سے نماز کو ہلکا سمجھنا بھی ہے یعنی اس کی اہمیت نہ لینا اس کا احترام نہ کرنا. اسی لیے جو لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان کی مذمت کی ہے اور انہیں اپنے سے دور قرار دیا کہ لوگ ہم سے دور ہیں. اہل بیت کیا کہتی ہیں ہم سے ایسے لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں اس کی اہمیت نہیں دیتے. چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیس منی مجھ میں سے نہیں ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. کون؟ من استخف بصلاتی جو ہلکا اپنی نماز کو ہلکا جانے معمولی جانے جو اپنی نماز کو معمولی جانتا ہے اس کی توہین کرتا ہے احترام نہیں کرتا معمولی سمجھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنا ہی کہتا رہے میں مسلمان ہوں نا مولا رسول کہہ رہے ہیں ہم میں سے نہیں. لا یرد علی الحوض لا واللہ ایک تو رسول صادق جو کبھی معصوم ہے جو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے نعوذ باللہ کبھی نہیں ٹھیک ہے اوپر سے قسم بھی کھا رہے ہیں تو کتنی مضبوط ہوگی یہ بات کہ وہ حوض کوثر پر مجھ سے نہیں مل سکتا حوض کوثر پہ نہیں آئے گا نہیں پہنچ سکتا وہ انسان. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نہیں جی کتنی اہمیت ہے. وہ مجھ سے نہیں ہے جو اپنی نماز کو معمولی سمجھے خدا کی قسم وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکتا. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تتہاون ہلکا مت شمار کرو حقیر مت سمجھو بصلاتک اپنی نماز کو ہلکا نہ سمجھو. فإن النبی اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے قال فرمایا ہے عند موت اپنے موت کے وقت رحلت کے وقت انتقال کے وقت نبی نے فرمایا لیس منی من استخف بصلاتی وہ مجھ سے نہیں ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے جو اپنی نماز کو ہلکا. سمجھ میں آیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں شفاعتنا ہماری شفاعت ممبر سے فری میں شفاعتیں بانٹی جاتی ہیں مولا کر دیں گے اور یہ کر دیں گے مولا کا کہ انہوں نے آفس کھول رکھا ہے کہ کوئی بھی آیا پیسہ لیا کام کر دیں گے ان کے یہاں کوئی شفاعت کا آفس ہے کیا
کہ آؤ جو کچھ بھی تم منہ اٹھا کے آ جاؤ اور ہم تمہاری شفاعت کر دیں گے. مولا فرما رہے ہماری شفاعت لا تنالو شامل نہیں ہوگی مستخفاً بصلاتی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. جو انسان نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ہماری شفاعت اسے شامل نہیں ہوگا. ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. ہم اس کی شفاعت اور گناہ ہو جاتے ہیں مومن سے سب کچھ گناہ ہے وہ معاف کر دی جائیں گے ہم اس کی شفاعت کر لیں گے. لیکن جو نماز کو ہلکا سمجھے ہم شفاعت نہیں کریں گے. 7 اول وقت کا خیال رکھنا نماز. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اول وقت کو ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں. اول وقت کو نماز کے ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں. اور بزرگ علماء عارفان عرفا عارف لوگ علماء جتنے بھی ہیں ان سے جب بھی پوچھا گیا تو انہوں نے اسی کی تاکید کی نماز اول وقت نماز. جی ایک واقعہ ہے اس میں پتہ نہیں دے رکھا ہے نہیں دے رکھا میں نے آپ کو شاید بتایا تھا. اور کہاں تھا وہ درس اخلاق کا بھی دیا تھا میں نے جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی آن لائن نہیں ہوتا تھا تب مجھے یاد ہے کہ ایک شخص سے پوچھ گیا ایک عارف کے پاس کہ مولانا آغا میری 3 خواہشیں ہیں کہ کیا میں چاہتا ہوں میرا اچھا کاروبار مل جائے مجھے میں کیا کروں. تو آپ نے کہا نماز اول وقت. مولا میں چاہتا ہوں مجھے اچھی پیاری خوبصورت اور اچھی بیوی مل جائے. کہا نماز اول وقت. مولا میں چاہتا ہوں کہ جوانی ہی میں حج پہ چلا جاؤں حج کی سعادت مجھے جوانی ہی میں نصیب ہو جائے. کیا کروں نماز اول وقت. 3 بات تمنائیں اور آرزویں تھیں اور تینوں کا جواب ایک اول وقت نماز. اگر اول وقت نماز کا خیال رکھیں گے تو آپ کی ہر دعا پوری ہوگی. آپ نماز کا ٹائم ہے یہ نہیں کہ پڑھ لیں گے ابھی ذرا کھانا بنا رہی ہوں پڑھ لیں گے ابھی یہ کر رہی ہوں ابھی وہ کر رہا ہوں ابھی یہ کر رہا ہوں پڑھ لیں گے پڑھ لیں نہیں. ٹھیک ہے نماز ظہر کا وقت مغرب سے پہلے تک ہے بہت لمبا ٹائم ہے آپ پڑھ لیں لیکن وہ ثواب اول وقت کا ثواب ہی الگ ہے. ابھی مثال کے طور پر آپ کمپنی کے ہیڈ ہوں مالک ہوں آپ کے جتنے بھی رکھے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کے انڈر جی آپ جو حکم دیں گے وہ انجام دیں گے. آپ کسی سے کہیں جاؤ میری ایک فائل لا دو تو ٹھیک ہے اس پہ ٹائم بہت ہے وہ شام تک آپ کو لا کے دے دے گا اس نے کام پورا کیا. لیکن آپ خوش کس چیز سے ہوں گے اگر وہ فوراً لا کے دے دے آپ کو وہ فوراً تو آپ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے. تو نماز کا ٹھیک ہے ٹائم ہے آپ پڑھ لیجئے گا لیکن آپ اس پہلے وقت اول وقت پہ وجہ لائیے. تو آپ کبھی بھی دیکھیے گا جن لوگوں کو بونس ملتا ہے وہ ان کی ڈیوٹی جتنی ہوتی ہے اس کا نہیں ملتا ہے بونس. ہمیشہ جلدی کام کرنا ایکٹیو رہنا ان چیزوں کا ملتا ہے. صحیح ہے انہیں کی پھر ترقی ہوتی ہے انہیں کی پھر آپ جو آپ کے ہاتھ نیچے انڈر کام کرنے والے آپ کی کمپنی میں کتنے لوگ ہیں لیکن کیا آپ ہر ایک پہ توجہ خاص دیتے ہیں ہر ایک کو اتنا مانتے ہیں یا کچھ خاص جو آپ کو بولنے سے پہلے آپ کو سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے وہ آپ کا حکم ماننا ان پہ واجب ہے کیونکہ وہ آپ کا انڈر ہے آپ کا کام لیکن سارے مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ پہ آپ کی زیادہ توجہ رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا کہنا آپ کے کہنے سے پہلے مانتے ہیں اور آپ کا سب تو آپ خوش ہوتے ہیں نہیں. تو نماز اول ٹھیک ہے نماز کا وقت کافی ہے پڑھ لیں گے ادا ہو جائے گی واجب ادا ہو جائے گا لیکن آپ کو کچھ چاہیے اس کے بدلے میں کیا بولتے ہیں پروموشن چاہیے آپ وقت پہ ادا کیجئے. جی اول وقت کا خیال نماز کو اس کے اول وقت پر پڑھنا چاہیے. روایات میں اول وقت کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اول وقت نماز پڑھنا اور نماز سے قلبی محبت دلی محبت اور نمازی کی نظر میں نماز کی عظمت و اہمیت کی بہترین دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ اول وقت پہ نماز پڑھنا کس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کے دل میں نماز سے کتنی محبت ہے اور کتنی محبت کرتا ہے اور اس کو نماز کو کتنی عظمت دیتا ہے کتنی اہمیت دیتا ہے اس کا پتہ لگتا ہے. اور ایک بندہ ہے جو خالی پھر رہا ہے سب کچھ سورج ڈوبنے سے پہلے بالکل آخر وقت میں نماز پڑھ رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کی اہمیت نماز اس کے دل میں نگاہ میں نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میں سب پڑھا بس واجب ادا ہو جائے. نمبر 7 اول وقت کا خیال رکھنا. نماز ٹھیک ہے یہ ہے اس کی اہمیت کی اگر وہ اول وقت نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نمازی کے دل میں اس کی نماز کی کتنی محبت ہے اور اس کی کتنی عظمت و اہمیت ہے اس بات کو درشاتا ہے. یہ ٹھیک ہے. رئیس صدف سہر چرا حرف نے میزانی کرتے رہا کیجئے سو تو نہیں رہے ہیں. چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اعلم
جان لو، پانچویں امام کیا فرماتے ہیں؟ جان لو ان اول وقت ابدن، ہمیشہ اول وقت افضل ہے، فعجل بالخیر، نیکی میں جلدی کرو، مستطاعت جتنا بھی ممکن ہو نیکی میں جلدی کرو، واحب الاعمال الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کا اعمال جو ہیں وہ کیا ہے؟ ما دوام العبد علیہ، جس پر بندہ کنٹینیو رکھتا ہے، جو کام بندہ لگاتار انجام دیتا ہے، کنٹینیو رکھتا ہے، وہ چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ روز 5 مرتبہ درود پڑھنے کا اس نے وقت باندھ دیا، میں روز اتنے ٹائم 5 دفعہ درود، بھلے ہی 5 ہی درود ہیں لیکن لگاتار کرتا ہے۔ صبح مثلا نماز صبح کے بعد 5 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اس نے یہ اپنا وظیفہ باندھ دیا ہے، کم ہے 5 درود لیکن روز کرتا ہے، تو بندے کو یہ پسند ہے خدا کو جی، چاہے تھوڑا ہو لیکن کنٹینیو ہو۔ یاد رکھو جی اول وقت ہمیشہ افضل ہے، لہذا جتنا ممکن ہو کار خیر کے لیے جلدی کرو، اور خداوند عالم کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ کار خیر ہے جسے بندہ مسلسل بجاتا رہے، مسلسل بجا لاتا رہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ لیکن نہیں کیوں مسلسل کرتا ہو، مسلسل انجام دیتا ہو۔ اب تسنیم میم آئی ہیں، اب جو ہے وہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے بزی رہتی ہیں، کسی کلاس میں آتی نہیں ہے، لیکن حالات سے پتہ لگا ہے کہ کچھ خاص کلاسوں میں مسلسل آتی ہیں، میری ہی کلاسوں میں غائب رہتی ہیں یہ جی، میرے سے پرسنل ان کا جو ہے وہ لفڑا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فضل الوقت الاول علی الاخر کا فضل الاخرۃ علی الدنیا، جی وقت اول کا جو اول وقت ہے اس کا دوسرے اور وقتوں پر، جیسے نماز ظہر کا وقت دوپہر سے لے کے شام تک ہے، تو اول وقت کا مرتبہ دوسرے اور وقتوں کے اوپر اتنی ہی فضیلت ہے جیسی آخرت کو دنیا پہ فضیلت حاصل ہے جی۔ اول کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام، امام وقت جی، اول وقت کی فضیلت آخری وقت پر ویسی ہی ہے جیسے فضیلت آخرت کو دنیا پر حاصل، جو جیسی فضیلت آخرت کو دنیا پر۔ مثال کے طور پر ظہر و عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ مغرب سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے 8 رکعت کا ٹائم جو بچے کہ اتنا ٹائم بچے کہ 8 رکعت آپ پڑھ لیں، وہ آخری وقت ہے ظہر عصر کا، نہیں اول وقت کیا ہے؟ مثال کے طور پر 12:30 سے، تو اول وقت کو اس آخری وقت پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جتنی آخرت کو دنیا پہ فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ مثال جی جی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے چھٹے امام ہی نے؟ لفظ الوقت الاول علی الاخر، آخری وقت پر اول وقت کی فضیلت خیر بہتر ہے للمومن، مومن کے لیے، عن مالہ و ولدہ، اس کے مال اور اس کے اولاد سے زیادہ، آخری وقت کے مقابلے اول وقت کی فضیلت مومن کے لیے اس مال اور اولاد سے زیادہ بہتر ہے، اس کے مال اور اولاد سے۔ نماز کا اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ اس انسان کی نگاہ میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اگر اول وقت پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں اہمیت دیتا ہے یہ نماز کو، ایمان نماز سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر ٹالم ٹولی کر کے بس واجب ادا ہو جائے کسی بھی ٹائم وہ پڑھ رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ نماز کی اہمیت اس کی نگاہ میں بس اتنی ہی ہے جی۔ اور میں نے بتایا آپ کو، اس میں نہیں دے رکھا کیونکہ یہاں پہ فضیلت نماز بتانا تھا، حالانکہ بتا دیتے تو اچھا تھا۔ آپ عرفا کے واقعات دیکھیں، میں نے جیسے ایک واقعہ بتایا کہ جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہو، جو بھی خدا سے طلب کرنا ہو، اول وقت نماز کے ذریعے طلب کیجئے۔ روایت میں ہے بھی یہ کہ آپ نماز کو ٹھیک کر لو، نماز سارے کام آپ کے ٹھیک کر دے گی، آپ نماز کو ٹھیک کر لو، باقی تو آپ کے تمام معاملات کو نماز ٹھیک کر دے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اول وقت نماز جی وقت کی اتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ غیر ضروری کام میں بھی بزی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا کام ہے، نہیں بھائی آپ چھوڑ سکتے ہیں، ایسا کام ہے تو چھوڑ کے پڑھیے، اول وقت پڑھیے، اول وقت پڑھیے۔ وہ آج دعوت میں گئے تھے، کھانا زیادہ کھانا کھا لیا، ابھی سستی آ رہی ہے، تھوڑا آرام کر کے پڑھیں گے، نہیں بھائی آپ یعنی نماز کی اہمیت نہیں آپ کے دل میں۔ آگے ہے زینت و آرائش، یہ پیچھے بھی آ چکا ہے، یہ بات پیچھے بھی آ چکی ہے، کس بات میں؟ جو صاف صفائی میں آئی تھی نماز میں جی نہیں تو نماز کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہیں جائیں گے
بہت اچھے سے سج دھج کے، اچھے کپڑے، کلف لگے ہوئے، مرد ہے تو کلف لگا ہوا کرتا پینٹ اور یہ اور وہ، اچھے سے عطر پرفیوم خوب ٹپ ٹاپ میں جاتے ہیں، اور جب وہ آس پاس آتے ہیں نماز کا ٹائم ہو رہا ہو تو کپڑے اتار کے لوور میں، ٹی شرٹ میں الٹی سیدھی میلی کچوالی اس میں کھڑے ہو جائیں گے. جی اکثر دیکھ لیجیے گا آپ کیا ہوتا ہے، کہیں جائیں گے بہترین لباس میں، سب سے اچھا لباس، سب سے خوبصورت سب کچھ، اور آ کے نماز کے لیے اتار دیں گے. جبکہ الٹا ہے، کیا ہے، نماز کے لیے اپنا سب سے بہترین لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، سب کچھ. ہمارا یہاں بالکل معاملہ الٹا ہے. نماز کو یعنی ہم کچھ بھی ٹراؤزر، ہاف ٹی شرٹ، کیپری میں ہی پڑھ لیں گے کچھ لوگ، ٹھیک ہے ہو جائے گی، لیکن کیا یہ نماز کی اہمیت ہے؟ لنگی میں پھینکنا یہ ٹھیک ہے. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے ساتھ، یعنی بندوں کے ہاں جا رہے ہیں، وہاں کلف لگا ہوا کرتا، ٹپ ٹاپ اور بہترین خوشبو پرفیوم، اور یہ لے اور وہ لے، کوبرا بھی لے اور فلا بھی پرفیوم اور عطر لے اور یہ بھی لے اور وہ بھی لے. جی ظاہری لباس تھوڑی، اندرونی لباس بھی ایسے پہن کے جائے گا کہیں ہلکی سی بو نہ آ جائے، خوشبودار ہے. اور جب اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا تو سب چینج کر کے گندے گندے میں کھڑا ہو جائے گا. شرم نہیں آتی؟ آدمی کو خیال رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ یہ کتنی کیا کہتے ہیں ناانصافی کی بات ہے کہ میں عام آدمی کے ہاں جاتے ٹائم کیسے پہن کر، خدا کے سامنے میں کیا پہن کے کھڑا ہوا، کس کے سامنے کھڑا ہوں. کیسی کیسی حالت میں، خاص کر کے صبح کی نماز میں دیکھیے کیسی کیسی حالت میں آ جاتے ہیں لوگ، لوور پہنے ہوئے. دیکھ ایسا دیکھ کے تو کوئی کسی کے سامنے بھی نہ کھڑا ہو ایسے لوور میں. ہاں یہ دیکھو یہ سمجھ ٹھیک ہے. لہذا مناسب یہی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. نہیں مطلب آدمی کو لگے کہ پاک و لحاظ کے ساتھ آیا ہے، بالکل اس میں اس لوور میں کیا چھپ رہا ہے، کچھ بھی نہیں. نیند میں آ جاتے ہیں، نیند تو پھر چل جائے گی ٹائم کو. ایسا لوور کہ آدمی کا سب چمک رہا ہو سب کچھ، تو بے شرمی کی بات ہے. ایسی حالت میں کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے گا جا کے، جس حالت میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا یار. لہذا مناسب یہی ہے کہ نمازی نماز پڑھتے وقت پاک و صاف رہے، اب مناسب لباس پہنے، الٹا سیدھا لباس پہن کے نہ پہنچ جائے وہاں. جی یعنی اس کی ظاہری شکل و صورت بھی مناسب ہو، اور پھر وہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دے. خدا کی بارگاہ جس کی وضاحت پیچھے درسوں میں ہو چکی ہے، نہیں ہو چکی ہے، اپنا سب سے خوبصورت لباس پہن کے، سب سے صاف ستھرا، سب سے پاک و پاکیزہ، اور خاص کر کے نماز میں سفید کی تاکید کی گئی ہے. جی اور کیا کیا، اسی لیے کفن بھی سفید ہی دیا جاتا ہے. پیچھے آ چکا ہے زینت نظافت و آرائش پیچھے نماز میں کیسا پہننا چاہیے، یہ توضیح آ چکی ہے ڈیٹیل. تو آئندہ یاد رکھیے گا ایسا نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یہیں پہ گھر میں ہوں یا یہاں ہوں، میں یہی پہنے ہوئے ہوں، یہی پڑھ لی، تو ایک ٹائم کو لگا کوئی بات نہیں پہنے ہوئے تھا، جیسے میں اب ہوں ویسے بھی نماز میں. لیکن وہ کتنا ستم ہوتا ہے جب میں کسی کے ہاں گیا ہوں بہترین لباس پہن کے، اور آ کے نماز کا ٹائم ہو اسے اتار کے میلا پہن کے پڑھوں. یہ تو بالکل ہی ناانصافی ہو گئی. اب ہے نمبر 9 نماز جماعت. نماز کو جماعت سے پڑھنا چاہیے. نمازی کی جہاں تک ممکن ہو جی نماز کو مسجد میں جی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز جماعت کی قدر و قیمت ہر ایک کے فہم و خیال اور تصورات سے بالا ہے. روایت میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ جب نماز جماعت میں 10 آدمی ہو جائیں تو سب فرشتے مل کر بھی اس جماعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے. نماز جماعت میں جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے، نماز جماعت میں جب جو ہے وہ جتنے لوگ بڑھتے جائیں گے اتنا ثواب فرشتوں کے بس کی نہیں ہوگا اس کا لکھنا. دیکھیں 10 آدمی اگر ہو جائیں جماعت میں تو نہیں لکھ پا رہے فرشتے، تو زیادہ ہوں تو کتنے ہوں. نماز جماعت کی اتنی اہمیت ہے بہت زیادہ، اس کے لیے آپ الگ سے مطالعہ کریں نماز جماعت کی اہمیت کے بارے میں. آپ کے کتنے سواب ہو گئے؟ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کے تمام اجزاء، شرطوں کا لحاظ، بارگاہ خداوندی میں حاضری، ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھنا، قلب کو حاضر رکھنا، خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا،
اللہ کے لیے خالص رکھنا، نماز کا احترام، اول وقت کا خیال رکھنا، یہ نماز کے اہم ترین آداب میں سے ہے جس کی پابندی ہر انسان کے لیے، ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔